صلی علی محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ عشرہ مجالس جس کی تیسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان امامت اور ولایت ہے، اور اس عنوان سے ہم نے معصوم کے کلام کو، فرمان کو سرنامہ بنایا کہ جس میں معصوم نے فرمایا تھا کہ جب عید اکبر کے دن، عید ولایت کے دن، عید رسالت کے دن جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس دعا کے ساتھ کرو کہ شکر ہے پروردگار عالم کا، حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں متمسک کیا ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ. یہ حمد ہے، لیکن یہ سب یہ جو امام کا فرمانا ہے یہ تب قبول ہے جب ہم کہیں گے، یہ تب ہماری طرف سے قبولیت کا باعث بنے گا کہ جب ہمیں معرفت ہو کہ ولایت کیا ہے اور امامت کیا ہے. ابھی تک ہماری نظروں میں امامت و ولایت ایک محبت کی صورت میں ہے. ہم نے کیا بھی یہی، اس سے محبت کی ہے، امام سے محبت کی ہے، ولایت سے محبت کی ہے، ولی سے محبت کی ہے، جبکہ امامت اور ولایت پیرو طلب کرتی ہے محب سے زیادہ. پیروی ہونی چاہیے، اور پیروی انسان تب تک کسی کی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس سے میں عشق کر رہا ہوں، وہ ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے. فقط فضائل ہی سن کر عشق کر لینا، فقط فضائل ہی سن کر محبت کر لینا آپ کو محب کے درجے تک پہنچاتا ہے. فضائل، کیونکہ ہماری محبت ایسی ہی ہے نا، مولا کائنات کے فضائل سنتے ہیں، سب کے یہی جملے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو تازہ ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو تازہ ہوا ہے اس تازگی کے بعد تو اتنی پختگی آنی چاہیے کہ نماز کا انداز بدل جائے، کہ ایمان تازہ ہو کر گیا ہے نا. اب جب ایمان فریش ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، آپ کا انداز طرز زندگی بدل جائے. کیوں؟ اس ذکر نے، اس شخصیت نے میرے ایمان کو دوبارہ سے ویسا کر دیا جیسا رسول چاہتے تھے. ویسا ہی ہو گیا نا دوبارہ سے. یعنی میں اس پر دھول ڈالے بیٹھی تھی، اس پر مٹی ڈلی ہوئی تھی، اس پر دھول ڈلی ہوئی تھی، وہ سب کچھ اس خاک کو جیسے ہی امامت و ولایت کا تذکرہ ہوا، کیا ہوا؟ ایک دم سے وہ دھول ہٹ گئی، وہ مٹی ہٹ گئی، وہ سب کچھ جیسے ہی ہٹا، ایک دم ایک تازہ پختہ ایمان باہر آیا. تو جیسے ہی وہ باہر آیا اب اس پر عمل بھی وہ دکھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی ویسا ہونا چاہیے، وہ نظر بھی ویسا آنا چاہیے. اگر تازگی ہے، ہمیں تازہ نہیں ہوتا ایمان. ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوا ہے، تازہ نہیں ہوتا. اصل میں فقط یہ ہوتا ہے کہ حرارت جو ہوتی ہے ہمارے لہو کی فضائل سن کر بڑھ جاتی ہے. اور میں نے پچھلے کسی عشرے میں ایک دفعہ آپ کو بیان کیا تھا کہ ہمارے وہ جذبات ہوتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے، جو بغیر معرفت کے محبت ہوتی ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں، وہ کچھ لمحوں کے لیے ابھرتے ہیں. جیسے گلاس میں آپ کوئی کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں نا، پیپسی، کوکا کولا، کوئی اس طرح کی ڈالتے ہیں جس میں گیس ہوتی ہے، جب اسے آپ گلاس میں ڈالتے ہیں ایک دم سے اوپر آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آدھا گلاس ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے
اوور لوڈیڈ کر دیا ہے اس کو، اوور لوڈ ہو گیا ہے یہ. لیکن کیا ہوتا ہے آخر میں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ جھاگ تھی، جھاگ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے جذبات ایسے ہی ہیں کیونکہ فقط محبت تک منحصر ہیں، معرفت تک نہیں پہنچے. جن کی محبت تھی فقط محبت تک تھے. تاریخ پڑھیں، تاریخ میں موجود ہے جن کے جذبات کوکا کولا اور پیپسی کی طرح تھے. ان کا ذکر سن کر، ان کی گفتگو سن کر، ان کے آنے کا سن کر، ان کی آمد کا سن کر، ان کی ولادتوں کا سن کر جذبات ایک دم ابھرتے ہیں. پہلے بھی ابھرتے تھے، امام آ رہے ہیں ابھرتے تھے. جیسے ہی امام کے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا، جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت بھی جب دی گئی تو زبردستی مولا تو وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ جب دی گئی اس سے پہلے کیا تھے، نہیں علی کو آنا چاہیے حکومت پر، علی آئے گا تو انصاف کرے گا، علی آئے گا تو یہ ہوگا. علی بہت وہ جذبات ابھرے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی علی آئے کیا ہوا، مولا کائنات نے جب عدل الہی کی تصویر کو دکھایا، جب عدل علی کی جھلک کو دکھایا، کیا ہوا، وہ جو پیپسی کی طرح ابھرے ہوئے جذبات تھے وہ بیٹھ گئے. اور پھر کیا کہا، حکومت علی اس کا عدل ہی ختم تھے. بیٹھ گئے جذبات. کیونکہ وہ لوگ محبت میں، ان میں سے بہت بڑا طبقہ جو خود کو شیعہ کہتا تھا، وہ اصل میں شیعہ نہیں تھے، وہ محب تھے. اور محب کے جذبات یوں ہی ابھرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے کیونکہ ہمارے وقت کا علی موجود ہے، ہمیں جذبات کو ابھار کر الاجل نہیں کہنا، ہمیں جذبات کو ابھار کر امام کو نہیں بلانا کہ جب جذبات ابھریں امام کو بلایا جائے، امام آئیں اور ایک دم ہم ٹھنڈے ہو جائیں. اور جیسے ہی ٹھنڈے ہوں گے کوئی فائدہ نہیں، امام تنہا کربلا میں قتل کر دیا جائے گا. اس لیے معرفت کی ضرورت ہے. شیعہ ہونے کے لیے، پیرو ہونے کے لیے، امامت پر عمل کرنے کے لیے، ولایت پہ عمل کرنے کے لیے زبانی کلمہ نہیں ہے، یہ عملی چیز ہے. توحید بھی فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، عملی ہوتی ہے توحید. میں نے ایک لندن کا اشرا پڑھا ہے جس میں میں نے توحید کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے پڑھا ہے، اور اس میں بیان کیا، آپ کے درمیان میں بھی اس اشرے کی کچھ تشریح بیان ہوئی تھی کہ کیسے کربلا جلوہ گاہ توحید ہے اور توحید کو کیسے ابھارتی ہے امامت. وہ سنیے گا کہ جو بھول چکے ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہ اشرا. ہم نے کیا سمجھا امامت کو، ہم نے کیا سمجھا توحید کو. جو کربلا ہے یہ کربلا توحید کی عملی شکل ہے. یہ سب کچھ جو کربلا والے کر رہے ہیں یہ توحید کی عملی شکل ہے. اور جو اصحاب حسین کر رہے ہیں یہ علی ولی اللہ کی عملی شکل ہے. یعنی ولایت فقط زبان سے جاری نہیں ہے، ان کے عمل سے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم توحید پر بھی عمل کر رہے ہیں، ہم ولایت پر بھی عمل کر رہے ہیں. تو جب تک معرفت امامت نہ ہو، جب تک معرفت ولایت نہ ہو، ہمارے عمل فقط محبت کی حد تک رہتے ہیں، معرفت کی حد تک، شیعت کی حد تک، جو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. خدا نے یہ جو امام بنایا ہے نا، امام یعنی رہبر یعنی رہنما یعنی پیشوا، یہ امام کیسا ہے، کس کو کہتے ہیں امام. ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں ایک عام مثال ہے. آرام سے سمجھاؤں گی تاکہ اذہان کسی غلط طرف نہ جائیں. جہاں تک میں لے کے جانا چاہتی ہوں اسی جگہ آپ اسی جگہ پر، اسی منزل پر، اسی راستے سے چلیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک راستے پہ انسان چل رہا ہوتا ہے اور اس جیسے کئی راستے ویسے ہی سیدھے سیدھے اس کے ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا ذہن بھی ایسا ہوتا ہے. ذہن کو انسان ان تخیلات کو روک نہیں سکتا. ان کو روکنے کے لیے ان کو زنجیر علم پہنانی پڑتی ہے، اسی لیے ایک راستے پر چلانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ راستوں کی شبیہ کچھ راستے ہوتے ہیں، ان جیسے ہی راستے ہوتے ہیں، اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ افسانوی کچھ راستے بنائے گئے ہوتے ہیں. انسان حقیقت سے ہٹ کر ان پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے. جا کہیں رہے ہوتے ہیں، پہنچنا کہیں ہوتا ہے اور پہنچ کہیں جاتے ہیں. ہوتا ہے
بعض اوقات راستے میں پہلے آپ ہی لوگوں کے درمیان میں ایک مثال بیان کی تھی کہ جب ہم ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کب کس وقت کانٹے کو بدل کر راستے کو تبدیل کر دیا گیا. جو اندر بیٹھا ہوتا ہے اسے یہ نہیں ہوتا, صرف کانٹا بدلنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے بدل دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے. تو یہ صراط مستقیم ہے, یہ راہ حسین ابن علی ہے, اس میں جگہ جگہ پر کانٹے بدلنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بس نظر باہر رکھنی ہے کہ کوئی چلتے چلتے کانٹا نہ بدل دے, راستہ نہ بدل جائے. زندگی میں خدا نے مثال دی, ہمارے ہی سامنے خدا نے بہت سی نشانیاں, بہت سی علامات رکھی ہیں. یہ جب انسان گھر بناتا ہے, بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے, آپ کا بھی بنا ہوگا, جب کوئی گھر بنتا ہے, جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے, جب کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے, تو جب اینٹوں کے اوپر اینٹیں رکھی جاتی ہیں جسے ردہ کہتے ہیں نا, ایک ردہ لگا کر دوسرا ردہ اینٹوں کا جب اس کے اوپر رکھا جاتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سیدھا ہے یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, اس کو دیکھنے کے لیے مستری ایک آلہ استعمال کرتا ہے. وہ آلہ کیا ہوتا ہے, ایک طرف دھاگا ہوتا ہے اور دھاگے کے ایک طرف وزن لٹکا ہوا ہوتا ہے. اس کو سال کہتے ہیں, شاید اس آلے کو کہتے ہیں سال. یہ ہماری زبان میں, مستریوں کی زبان میں اسے سال کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں اس دیوار کی سیدھ کو ناپنے والے کو امام کہا جاتا ہے, اسے امام کہتے ہیں. جب ایک ردہ لگتا ہے اس سے ناپتے ہیں سیدھا ہے یا نہیں. اگر اس سے ناپے بغیر دیوار کو کھڑا کر لیا جائے تو اس پر جو بھی لینڈر ڈالا جاتا ہے وہ دیوار گر جاتی ہے. وہ دیوار وزن برداشت نہیں کر سکتی, وہ کوئی وزن برداشت نہیں کر سکتی, اور وزن نہ بھی ڈالا جائے تو کچھ عرصے کے بعد خود بخود وہ دیوار گر جاتی ہے, زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی. یعنی اگر اس نے امام کو استعمال کیا, توجہ ہے نا, اگر اس نے سال کو استعمال کیا تو وہ اندازہ کر لے گا کہ یہ سیدھا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ردہ ٹیڑھا لگا ہے وہ فوراً اس کو اکھاڑتا ہے, اکھاڑ کے اس کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے, دوبارہ سیدھا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بنیاد کے ذریعے سے اس دیوار کے اوپر ایک عمارت کو کھڑا ہونا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ عمارت باقی رہے. اسی لیے اس آلے کو سال کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اسی لیے ہمیں امام عطا کیا, اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے امام عطا کیا کہ جب تم اس راستے پر چل رہے ہو تو تمہارا پیمانہ امامت کو بنایا ہے, تمہارا پیمانہ ولایت کو بنایا ہے. جب دیکھو کہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہونے لگے ہو, تم اپنے وجود پر دین کی عمارت کو کھڑا نہیں کر سکتے, تمہارا وجود متزلزل ہو جائے گا, تمہارے سر پر کھڑی ہوئی عمارت گر جائے گی. اگر چاہتے ہو کہ یہ دین کی عمارت قائم رہے تو جیسے ہی وجود کا کوئی ردہ تمہارے وجود میں ٹیڑھا لگ جائے فوراً امام سے پرکھو, فوراً امام سے ناپو. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ بروز محشر ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو سیدھے امام والا ہوگا, جس نے دیوار دین کو, عمارت وجود کو سیدھا تعمیر کیا ہوگا, وہ سیدھے امام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور جس نے امام نار کے ساتھ, ٹیڑھے امام کے ساتھ اپنے راستوں کو طے کیا ہوگا, وہ امام نار کے ساتھ واصل جہنم کیے جائیں گے. امامت ہے, اسی لیے امام دیا کہ تمہارے وجود کا ہر ردہ, تمہارے وجود کی عمارت کی ہر اینٹ ایسے لگے کہ ذرا سی ٹیڑھی ہونے لگے. ہم نے اپنے دین کو کیسا تعمیر کیا ہے, ہم نے اپنے وجود کو, ایک دفعہ اپنی نگاہ کیجئے نا, ہم نے فقط محبت کے ذریعے سے جہاں جیسا جو لگتا رہا لگاتے رہے. ہوتے ہیں نا کچھ نالائق مستری, جب انسان ٹھیکے پر کوئی عمارت دے دیتا ہے تو بس وہ ٹھیکہ ہی سمجھتے ہیں اس کو کہ اب یہ ہمارے ذمہ ہے, اب ہم چاہے اس کو سیدھا کھڑا کریں یا اس کو ٹیڑھا کھڑا کریں. اور اس کے بعد پاکستان میں تو کوئی مقدمہ بھی نہیں ہوتا, اگر وہ عمارت گر جائے تو آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اس کو آپ عدالت تک الٹا آپ پہ ہی ہو جائے گا کہ آپ نے ہی کچھ غلطی کی ہے, اس نے غلطی نہیں کی. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں,
ہم سمجھتے ہیں اس وجود کا کل ٹھیکہ ہم نے خود لیا ہوا ہے، ہمارے ذمے ہے. بغیر چیکنگ کے ایک کے بعد دوسری اینٹ اپنے وجود میں ہم رکھتے جاتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک ہم اس ردے کو لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس امامت سے، اس ولایت سے ایک مرتبہ بھی چیک نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. خدا نے اسی لیے دو طرح کے امام بنائے، ایک ہے امام نار، ایک ہے امام نور. امام نار کا کام کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے، جہنم کی طرف لے کر جانا. ہوتے وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہوتے وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں، ہوتے وہ بھی ہمارے ہی درمیان میں ہیں، لیکن بنے ہوئے امام نار ہوتے ہیں، بھٹکا رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں، آپ کا راستہ بدل رہے ہوتے ہیں، آپ کا کانٹا بدل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ امام نار ہیں. اور ایک ہے امام نور. خدا نے جو امام نور بنائی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظلمتوں سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ تمام ظلمتوں کو دور کر دیتے ہیں. اسی لیے امام ہادی نے زیارت جامعہ کبیرہ میں فرمایا کہ سلام ہو، درود ہو کن پر؟ اندھیروں میں جلتے ہوئے ہدایت کے روشن چراغوں پر میرا سلام. سبحان اللہ. یعنی اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں اگر ہدایت کا کوئی چراغ جل رہا ہے تو وہ امامت ہے. امامت کیا ہے یہ عام انسان نہیں بتا سکتا. امامت کیا ہے یہ وہ بتا سکتا ہے جو خود امام ہو. امامت امام کا بتا سکتا ہے. اسی لیے امام نے زیارت جامعہ میں بتایا کہ امامت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیروں میں جلتے ہوئے روشن چراغ، ہدایت کے چراغ کو امامت کہتے ہیں. اور ہم یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کہیں سے نیاز کھا کر تو نہیں آئے؟ آپ کا عالم یہ لگ رہا ہے جیسے کہیں سے نیاز تو بعد میں ہے نا. یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ آباد بے شمار بے شمار. جاگ گئے، بیدار ہو گئے. نیاز کھا کے نہ آیا کریں، جا کے کھایا کریں. اور جو لوگ نیاز کرتے ہیں نا وہ بھی کوشش کریں کہ اس کے بعد کر لیں، اس سے پہلے نہ کیا کریں. پھر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میں اقبال تو ہوں نہیں جو آپ اس قوم کو، اس ملت کو بیدار کر لیں. اقبال نے تو پھر کئی سالوں میں کر لیا. یا علی یا علی سلامتی اور مجلس میں آمد کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. ذاکروں کی طرح مقصود نعرہ لگوانا نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ اگر جاگ رہے ہوں تو یہ ہوتا ہے جو محنت کر کے آئے ہیں وہ پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. مقصود صرف یہ ہوتا ہے، ورنہ یہ میں کوئی جان کر نعرے لگوانے کے لیے نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہ بیدار رہے تاکہ پہنچے یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ وہ تو یہ کہہ گئی. یہ جو غنودگی میں سنتے ہیں نا وہ آدھا سن کر آدھا نیند میں، اور پھر وہ جو پہنچتا ہے وہ عجیب ہی پہنچتا ہے. اس لیے غنودگی میں نہیں سننا، بیدار ہو کر جاگ کر سننا ہے. ہم کیونکہ اتنی بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں امامت کی صورت میں اور ولایت کی صورت میں ہمیں عطا کی، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے. وہی میں نے کہا محبت ہے، محبت میں شک نہیں ہے، لیکن اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اکثر مومن دیکھے ہوں گے رو رہے ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، غربت ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے. بعض اوقات ہم اس میں یعنی دنیا کی ان چیزوں میں ہم اتنے زیادہ مجبور ہو کر یہ لفظ ہمیں کہنے پڑتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں. ایک شخص ایسا ہی آیا امام ششم کے پاس،
اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ میرا نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ جسم پہ لباس ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، مولا میں تو بڑا فقیر ہوں۔ مولا نے کہا تجھ سے بڑا تو غنی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے مولا؟ نہ جیب میں پیسہ ہے، نہ سر پہ چھت ہے، نہ پہننے کو ثابت لباس ہے، پھٹے ہوئے لباس کو پہنا ہوا ہے، نہ شکم میں خوراک ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں غنی ہوں۔ میں کیسے غنی ہوں؟ یہ وہ تھا جو محبت کرتا تھا، ابھی معرفت اس کو نہیں تھی، معرفت تک نہیں پہنچا، در امام پر ہی آیا ہوا ہے۔ امام نے کہا تجھے کس نے کہا تو فقیر ہے؟ تجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ مولا نے کہا کیا ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو ہم سے عشق کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے؟ مولا اس نے کہا کہ کیوں نہیں مولا، آپ سے زیادہ کون ہے اس لائق کے جس سے محبت کی جائے؟ مولا میرا دل آپ کی محبت میں سرشار ہے، مولا میں آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہی تو میرے امام ہیں، آپ ہی تو میرے ولی ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور محبت کر کے کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں۔ جس کے پاس ہماری محبت جیسی نعمت ہو کائنات میں اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے جن کے پاس ہماری محبت، ان سے بڑا غنی کون ہوگا کہ ان کے پاس لینے کے لیے بھی محبت ہے، دینے کے لیے بھی محبت ہے، اور دنیاوی محبت نہیں، یہ وہ واحد محبت ہے جو آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ معرفت کیونکہ نہیں تھی اس لیے کہہ رہا تھا کہ فقیر ہوں، غنی نہیں ہوں۔ امام نے کہا محبت ہے نا، اتنی بڑی نعمت آپ کے ہمارے پاس ہو اور پھر بھی ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس میں۔ امام کہہ رہے سب کچھ تمہارے پاس ہے کیونکہ ہماری محبت تمہارے پاس ہے، لیکن کیا کمی کیا ہے؟ ہم میں معرفت کی کمی ہے امام کی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، کل ہی یہ حدیث مولا کائنات کی آپ کے درمیان میں بیان ہوئی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی پوری کائنات میں مجھ سے بڑی کوئی نشانی ہے ہی نہیں، سب سے بڑی نشانی ہے۔ علامت کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن موجود ہے اور قرآن میں ہے کہ تمہارے وجود میں، خدا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے وجود میں اپنی نشانیوں کو رکھا ہے، یعنی ہر نشانی، یہ آنکھوں کی بینائی، یہ نور، یہ نشانی الہی میں سے ہے، یہ وجود کا سانس لینا، یہ نشانی خدا میں سے ہے، یہ دل کا، انسان کے دل کا دھڑکنا، یہ نشانی خدا ہے، یہ ہماری پلکوں کا چھپکنا، یہ نشانی الہی ہے، یہ ناک کے ذریعے سے سانس لینا، یہ کانوں کے ذریعے سے سننا، کوئی موٹر کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، آپ کو چارج نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ وجود چل رہا ہے، یہ نشانی الہی ہے، سب نشانی الہی ہے۔ چاند نشانی الہی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، آسمان اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ شجر، یہ ثمر، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ اللہ کی بڑی چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے کسی ایک پہلو کو ظاہر کرتی ہیں، کل کا کل اللہ کے صفات کے کل پہلو کو یہ نشانیاں ظاہر نہیں کرتی۔ سورج نور کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، کہکشاں ہیں یہ بھی نور کے پہلو کو ظاہر کر رہی ہیں، کوئی شے خوشبو کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی شے کسی اور چیز کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی چیز رزق کے پہلو کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی خدا کی جو صفات ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں، ہر شے میں ایک ایک صفت موجود ہے، پھول میں ایک صفت ہے، ثمر میں ایک صفت ہے، شجر میں ایک صفت ہے، انسان میں مختلف وجود جسم کے حصوں کے مطابق ایک ایک کر کے ہر وجود کے اندر ایک ایک صفت ہے، ہر چیز میں خدا کی ایک ایک صفت، نشانی، علامت موجود ہے جس کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ خدا ہے۔ علامت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شے جس کی یہ نشانی ہے وہ ہے، توجہ ہے نا، جس کی یہ نشانی ہے
ایک چیز وہ ہے بے شک بے شک جس کی یہ علامت ہے، وہ شے ہے، اور ہے کچھ ایسی ہی ہے. جو شے ہے اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اب ہر شے میں وہ ایک ایک نشانی کے ذریعے سے پتا چلتا ہے خدا ہے. بینائی ہے، عام انسان اس بینائی کو ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ آپ کی واپس وہی بینائی نہیں لوٹا سکتا، آپ کو اینک دے سکتا ہے. آپ اینک کے ذریعے سے ذرا صاف دیکھ لیں، وہ جو خدا نے آپ کو بینائی اور روشنی دی ہے وہ نہیں دے سکتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نور ہے جو نور دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ جو نور عطا کرتا ہے. یعنی ایک ایک نشانی ہے، توجہ رکھیے گا، ایک ایک نشانی موجود ہے. نشانی وہ ہوتی ہے جیسے ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں، ٹریفک سگنل لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے رک جاؤ، سٹارٹ کر لو، چل پڑو. ایسا ہی ہے نا، سوچ لگتی رک جاؤ اور پھر گرین سے چل پڑو. ایسی ایک علامت ہوتی ہے. راستوں میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ فلاں جگہ کا بورڈ ہے، یہ ہسپتال کا ہے، یہ مسجد کا ہے، یہ امام بارگاہ کا ہے. جب آپ ان بورڈ کو دیکھتے ہیں، جب آپ ہسپتال کے بورڈ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہسپتال ہے. عام سی اس میں دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ ہسپتال ہے. آپ جب کسی اور جگہ کے کسی شخص کے گھر کے بورڈ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں کا گھر ہے. جب آپ بورڈ دیکھتے ہیں امام بارگاہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہی بورڈ ہے لوہے کا، وہی رنگ ہے جس سے لکھا ہوا ہے. ہسپتال کا نام بھی اسی بورڈ پر، اسی رنگ سے، اسی لوہے پر لکھا ہے. تقدس نہیں آتا دل میں، لیکن جب پڑھتے ہیں نا امام بارگاہ سجادیہ یہاں ہے، ایک تقدس دل میں، ایک احترام دل میں آتا ہے. یعنی وہ علامت ہے، وہ نشانی ہے، نشانی بتا رہی ہے کہ امام بارگاہ یہاں ہے. یعنی علامت ظاہر کرتی ہے کہ وہ شے ہے اور وہ یہ ہے. یعنی امام بارگاہ ہے اور یہاں ہے، یہ علامت کی نشانی ہے. گویا کہ ہر شے کائنات کی ایک ایک پہلو کو ظاہر کر رہی ہے، لیکن مولائے کائنات فرما رہے ہیں پرورد میں وہ امام ہوں زمین پر، پوری کائنات میں مجھ سے بڑی علامت، مجھ سے بڑی نشانی پروردگار عالم کی پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ ایک نشانی نہیں ہے جس کو دیکھ کر خدا کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایک علامت ہے کہ ایک پہلو کو ظاہر کر رہی ہے. اسی لیے مولا نے کہا مجھ سے بڑی کوئی علامت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی تمام صفات کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب. بس اس مقام پہ آ کر یہاں میں نے کہا یہاں کانٹے اکثر بدل جاتے ہیں. مولا خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے، اس مقام پر آ کر رکیے گا. اب پتہ چلتا ہے امامت و ولایت کیا ہے اور توحید کیا ہے. جہاں جدا کیجیے، یہاں پر ایک معیار رکھیے. اسی لیے کل بیان ہوا تھا اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، ان کو ذرا بلند رکھ کر سنا کیجیے. اکثر ہم جیسے لوگ، وہ بعض اوقات مجھے مشہور بھی کر دیا تھا کہ یہ مفسر ہے، ہم جیسے لوگوں کو بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے. جب آپ فضیلت علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگتا ہے اگر کوئی اپنے کانٹے کو بدل دے تو ممکن ہے کہ اس کے کانٹے کے بدلنے کا گناہ کہیں میرے سر پہ نہ آ جائے، کہ شاید میں وہ سمجھا نہ سکی. حالانکہ جملے تو مولا کائنات کے ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، انہی کے جملے ہیں، انہی کے فقرے ہیں. لیکن کیا ہے کہ شاید میں اسے بیان نہ کر سکوں، شاید میں ویسے پہنچا نہ سکوں، شاید میں اس کی تشریح جس طرح امام جیسی نشانی وہ ہیں اس نشانی کو ویسے بیان نہ کر سکوں، تو یہ نہ وہ کانٹا بدل جائے. وہ جس امامت کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں لوگ اس کو خدائی تک نہ لے جائیں. وہ علامت ہے. مولا کہہ رہے ہیں کیا؟ خدا کی، یہ بھی مولا ہی کا فرمان ہے، خدا کی تمام صفات کے مظہر کا نام میں علی ابن ابی طالب، تمام صفات کے مظہر کا نام. یعنی علی مولا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ خدائی کی کسی ایک صفت کو
تم ایک ایک شے میں دیکھ سکتے ہو، لیکن جب تمام صفات کو دیکھنا ہو تو میں ذات علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں یہ امام ایسے بیان کر رہے ہیں؟ اسی لیے مولا بتانا کیا چاہ رہے ہیں، امامت اس کو کہتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو تم کو خدا کی طرف لے جائے۔ اہل سنت کے عالم دین ابن عسیر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مولا کائنات کے بارے میں ہیں اہل سنت کے، لیکن مولا کائنات کے بارے میں ان کی کتاب میں جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علی اپنے گھر سے باہر آتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جب لوگ علی کو چلتا ہوا دیکھتے تھے تو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر، اہل سنت کہہ رہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کتنا خوبصورت مرد ہے، لا الہ الا اللہ کتنا حسین مرد ہے، لا الہ الا اللہ کتنا شجاع مرد ہے، لا الہ الا اللہ کتنا بہادر مرد ہے۔ یعنی علی صفات کا وہ مظہر ہے، وہ نشانی ہے۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں مولا علی؟ میں وہ مظہر ہوں، میں وہ نشانی ہوں، میں وہ آیت ہوں، میں وہ علامت ہوں کہ جس کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے کہ خدا ہے، جو خدا علی جیسی ہستی کا بھی خالق ہو، علی جیسی ہستی کا بھی۔ یا علی یا علی یا علی علی جیسی علامت، علی جیسی نشانی، علی جیسا، اس آیت کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں مولا جی۔ اس کو نشانی جو میں نے بورڈ کا بتایا نا کہ پتہ چلتا ہے یہ امام بارگاہ ہے، ذات علی کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو علی کہتے ہیں۔ یہ امامت ہے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور یہی امام حسین کربلا میں دکھا رہے ہیں۔ یہ جو حر آئے ہیں نا امام حسین کے پاس، حسین کو دیکھ کر حر کو خدا یاد آئے، اس کو امامت کہتے ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ کی صفات کی۔ رسول خدا نے بھی خطبہ شعبانیہ جب بیان کیا، رمضان سے پہلے رسول اکرم نے جب خطبہ بیان کیا، مولا کائنات نے ایک سوال کیا رسول اکرم سے۔ رسول اکرم نے مولا علی کی شہادت کے بارے میں اسی خطبے میں بتایا کہ کیا ہوگا، ایک رمضان ایسا آئے گا۔ شعبان میں یہ خطبہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم نے بیان کیا تھا۔ خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ رسول کا مشہور ہے، اور کتب میں جو تاریخ کی کتب ہیں ان میں موجود ہے، اور الگ سے بھی کتابیں ہیں رسول اللہ کے خطبہ شعبانیہ کے نام سے، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جس میں مولا کائنات نے سوال کیا اور رسول اکرم نے ان کے جواب میں مولا علی کی رمضان میں ہونے والی شہادت کے بارے میں بتایا کہ اس طرح سے مولا کائنات کو شہید کیا جائے گا، اور پھر اسی میں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک جملہ کہا۔ بہت ضرورت ہے یہ موضوع جو میں نے اس وقت لیا، خاص طور پہ ان حالات میں لیا، وہ اسی لیے لیا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے امامت اور ولایت کو سمجھنے کی۔ ہم محبت کرتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ جو لوگ درد دین رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ امامت و ولایت اس دور میں کتنی ضروری ہے، جن کے دل میں دین کا درد ہوگا۔ رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ اصحاب کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے میرے اصحاب، یاد رکھنا علی پر سب و شتم نہ کرنا، کبھی علی کو ناروا نہ کہنا۔ دیکھو رسول جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کہا کہ کبھی علی کو گالی نہ دینا، کبھی علی پر لان نہ کرنا، نعوذ باللہ کبھی علی پر لعنت نہ کرنا۔ اور ہوا بعد میں 100 سال تک تقریباً مولا کائنات کو منبروں پر لعن طعن کی گئی، گالیاں دی گئی، برا کہا گیا، اور پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر اس سلسلے کو ختم کیا۔ ایک سلسلہ چلا اور رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں اپنی زندگی میں بتا کر جا رہے ہیں، اور پھر کیا جملہ کہا، یہ آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے کہ امامت کیا ہے۔ رسول نے کہا کبھی علی کو لعنت نہ دینا، کبھی علی کو گالی نہ دینا، کبھی علی پر سب و شتم نہ کرنا، کبھی علی کو برا نہ کہنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ رسول اکرم نے کہا اس لیے، بہت توجہ، اس لیے کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا
بارے میں برا کہا، اس نے گویا خدا کے بارے میں برا کہا. یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ نہ علی خدا ہے، نہ علی نبی ہے، نہ علی رسول ہے. پھر کیوں کہا مولا کائنات کے لیے کہ جس نے علی کو برا کہا، جس نے علی پہ سب و شتم کیا اس نے خدا پہ سب و شتم کیا، جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا. رسول نے وضاحت کی اس لیے کیونکہ علی وہ ذات ہے کہ یہ میرا علی اللہ کے اندر ذات پروردگار عالم کی ذات کے اندر فانی ہے. اسی لیے جو یہ شک ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے، اور لوگ اکثر ممبروں پہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو متزلزل کر کے چلے جاتے ہیں. رسول خدا نے بڑا واضح بیان کیا کہ نہ علی خدا نہیں ہے، علی وہ ہے جو خدائی میں اپنے آپ کو مہر کیے ہوئے ہے، جو فانی ہے ذات خدا میں، جس کو خدا کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، جسے خدا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ علی ہے. یہ امامت ہے، یہ ہمیں امامت ملی ہے، یہ تحفے، یہ نعمت خدا نے، یہ نعمت عظمیٰ خدا نے ہمیں عطا کی. پہنچنا ہے ان کے ساتھ اس مقام تک. جو امامت کو سمجھے ہیں وہ مالک اشتر جیسے، وہ حر جیسے، وہ زہیر ابن قین جیسے، وہ مسلم ابن عقیل جیسے، یہ سمجھے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا ہے. ان سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، امامت کیا ہے. کربلا والوں سے پوچھو کہ امامت کیا ہے. امام حسین نے پوچھا تھا نا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم میرے دشمن ہو رہے ہو، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو. تو کیا جواب آیا تھا؟ یا حسین بغض لے ابی، تیرے باپ کے بغض میں ہم تیرے خون کے پیاسے تیرے باپ کے بغض میں ہوتے ہیں. وہ بدلے لیے جا رہے ہیں کربلا. اور ایک مقام آج پرسہ آپ کو دینا ہے، 2 ننھے یتیموں کا پرسہ ہے. آپ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کا دل نرم ہوتا ہے اور ماں بہتر جانتی ہے کہ جب اپنے سے اولاد دور ہو، وجود سے اولاد، ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ ہو کہاں ہے، ایک پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں ہے، ماں کا کیا عالم ہوتا ہے. آج آپ نے اس ماں کو پرسہ دینا ہے جسے یہ بھی نہیں خبر تھی کہ میرے لال ہیں تو کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. عزاداروں، جب شام غریبہ آئی ہے نا تو بوقت شام غریبہ خیمے جلائے جا رہے تھے، رداؤں کو نو کے نیزہ سے چھینا جا رہا تھا. اس وقت جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی نا تو یہی مقتل کے جملے ہیں کہ جو بچے تھے بنی ہاشم کے وہ تیزی سے ان جلے ہوئے خیموں سے باہر آ رہے تھے. کسی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کوئی سہما ہوا تھا، گھوڑے تیز تیز دوڑتے ہوئے خیموں کو جلا رہے تھے. لوٹ جاری تھی کہ اسی دوران کچھ بچے گھوڑوں کی سموں میں کچلے جا رہے تھے. جب شام غریبہ کا منظر ختم ہوا ہے تو عالم یہ تھا کہ سارا دن تو حسین ابن علی نے لاشیں اٹھائے تھے، ایک ایک لاشا حسین ابن علی لا لا کر گنج شہداء میں رکھ رہے تھے. لیکن شام غریبہ کے بعد جب خیمے جل چکے تھے تو علی کی بیٹی تمام بچوں کو جمع کر رہی تھی. ان میں وہ بچے بھی تھے کہ جن کے لاشیں کچلے ہوئے تھے، جن کے سینوں پر گھوڑے اپنی سموں سے کچل کے جا چکے تھے. جناب زینب نے ان بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، ایک جگہ ان بچوں کے لاشوں کو رکھا، بدن حسین کے پاس سے سکینہ کو تلاش کیا. تمام بچے جب مل گئے نا تو 2 بچے جناب زینب کو نہیں ملے. جناب مسلم کے 2 لال جو شام غریبہ کے دوران دوڑتے ہوئے کسی ٹیلے کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے،
خوف کی وجہ سے وہ بچے وہاں پیچھے چھپ گئے. رات کا اندھیرا تھا, بچے وہیں سو گئے. جب صبح 11 محرم کی نمودار ہوئی ہے نا تو قافلہ اسیروں کا جا چکا تھا. بچے تیزی سے میدان کربلا کی طرف آئے. کیا منظر دیکھا, ہر طرف لاشیں ہی لاشیں, ہر طرف ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں, ہر طرف بکھرے ہوئے لاشیں ہیں. کہیں ماں نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا, چھوٹے بھائی نے آواز دی, اماں اماں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی. لیکن کہیں جب ماں نظر نہیں آئی نا تو فرات کے کنارے دونوں بچوں نے چلنا شروع کیا. واقعہ سن چکے ہیں سب. اس عورت کو وہاں پر ایک پانی بھرنے والی عورت کو 2 بچے ملے, وہ اپنے گھر لے کر گئی. جب رات کا وقت ہوا تو جس حجرے میں بچوں کو لٹایا ہوا تھا نا, اس عورت کا بات تاریخیں کہتی ہے داماد اور باپ کہتی ہے بیٹا. وہ شرابی بیٹا جب آیا اس نے 2 بچوں کے رونے کی آواز سنی. وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا دروازہ کھول کر جب حجرے میں داخل ہوا, اس نے دیکھا مسلم کے 2 یتیم سامنے باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے ہوئے. لئیم کہتا ہے میں تمہیں پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا تھا اور تم میرے گھر میں ہو. عزیزانو, یہی تاریخ کے جملے ہیں. لئیم نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا. اب جو مائیں بیٹھی ہوئی ہے, ایک مرتبہ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا. کم یتیم بچے. لئیم نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا, پکڑ کر ستون کے سہارے کھڑا کیا. ایک رسی کو تلاش کیا, بچوں کو رسی سے باندھا. اے لئیم نہ بھی باندھتا تو بھی وہ بچے کہیں جا نہیں سکتے. لئیم نے بچوں کو رسی سے باندھا ہے نا. پھر میں نہیں جانتی کہ اس نے ساری رات کیا کیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا. ہاں اتنا پتا ہے جب صبح ہوئی لئیم نے بچوں کو زلفوں سے پکڑا, کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لے کر گیا. لئیم نے دونوں بچوں کے سروں کو تن سے جدا کیا, دونوں بچوں کے لاشیں کو فرات میں ڈالا, دونوں کے سروں کو لیا, ایک تھیلے میں سر کو ڈالا, ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. سامنے سروں کو پیش کیا. ابن زیاد کا دربار ہے. شقی ترین شخص منبر پر بیٹھا ہے. ایک مرتبہ تھیلوں سے سروں کو نکالا گیا. سروں کو نکالا گیا. سر جیسے ہی باہر آئے ہیں نا, ایک مرتبہ ابن زیاد جیسا لئیم طرف گیا اور سر دیکھ کے کہتا ہے لئیم تو نے کیا کیا. ان کے چہرے میں ارے ساری رات وہ لئیم چہروں پہ تماچے مارتا رہا. بچوں کے چہروں کا رنگ مثل سکینہ بدل چکا تھا.